लोग जानते हैं? कितने लोग जानते हैं इनके बारे में? अच्छा, और कितने लोग नहीं जानते हैं? अच्छा, कितने लोगों को इंडस हॉस्पिटल के बारे में पता है? अरे, तो ये इंडस हॉस्पिटल के फाउंडर हैं। ओह जी। Assalamu alaikum. I am Mehakir Shahrazad, your host for today. So Allah is kind and He loves kindness. He rewards for kindness what's not rewarded for anything like it. So today we at DCTO School invite Dr. Abdul Bari Khan. He is the CEO of Indus Health Network. So please give a big round of applause for him. So as we all know that Indus Hospital is an example in itself. It caters to the medical needs of underprivileged. वो लोग जो अपनी medical needs किसी और प्राइवेट अस्पताल में जाकर नहीं पूरी कर सकते, वो इंडस हॉस्पिटल आते हैं और उन्हें वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट वहाँ पर अवेलेबल होता है. Dr. Bari's work has not been just recognized in Pakistan, but it has also been recognized in abroad as well. حال ہی میں یہ کوالالمپور میں انہیں جو ایشین لیڈرشپ ایوارڈ تھا وہ دیا گیا تھا بائی ایشین ایسوسیشن آف مینجمنٹ آرگنائزیشن. سو اچھا, وائی آر وی ہیئر ٹوڈے؟ ہم آج یہاں پر کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم یہاں پر آج اسی لیے بیٹھے ہیں بیکاز 2 مہینے پہلے, couple of months ago, our students took up a challenge and a mission, basically not a challenge, and they wanted to raise funds for Indus Hospital's cancer patients, and everyone contributed in it. Our preschool students, our secondary students, our primary students, our students made sure that everyone contributed in it. The teachers, the parents, our preschool students even made sure that even the guests who come to DCTU, they don't even go without contributing to that cause. So the generosity of our community has spoken for itself, and when we told Dr. Abdul Bari that this is a very handsome amount that we have been able to raise, he himself took out time from his busy schedule, and today he's sitting here. So I would like to give the mic to Dr. Abdul Bari to share his thoughts, and then it will follow question and answer sessions from our students. What do you like to say? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج میرے خیال میں تیسری دفعہ ہے, تیسری دفعہ, اور مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے, اور ہر دفعہ ایک بچہ مجھے کہہ رہا تھا کہ راستے میں کہ آپ شوق ہو جائیں گے, اور یقیناً میں شوق ہو گیا. ٹھیک ہے, سرپرائز بھی ہوا ہے. تو بچوں, مجھے آج یہاں آ کر میں واپس چلا گیا ہوں اپنی زندگی میں, جو کہ 1986 جو کہ جب یہ مجھے پتہ لگا بچوں نے یہ جمع کیا پیسہ برسٹ کے کینسر کے بچوں کے لیے, جو کہ ایک بڑا, جب بچے کو یہ پتہ لگتا ہے کہ اس کو کینسر ہے, کینسر بہت سارے بچے بچے ہیں جن کو چھٹی ملے گا, اور وہ لوگ میں دعائیں کریں گے آپ کے لیے, کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ ڈاکٹروں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں اور پھر بچوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے بھی دعائیں کرتے ہیں جنہوں نے اپنا حصہ اس میں ڈالا ہوتا ہے, اور حصے کی کوئی مطلب کوئی مقدار نہیں ہوتی ہے. کس کے 1 روپے میں کتنی برکت ہے یہ پتہ نہیں ہے. آپ کو جگہ بدل ہوتا ہے, جگہ یا پھر یاد ہوگا جب حضرت ابوبکر اور حضرت عمر سے جب پوچھا کہ آپ کیا لے کے آئے ہیں, تو حضرت ابوبکر نے کہا میرے گھر میں جو سب کچھ تھا میں لے کے آ گئے. وہ آپ کے شاید والدین بھی بتا دیا کچھ کی,
والدین بھی پیدا نہیں ہوئے ہوتے. بہت سارے لوگ کھڑے تھے. میں اس وقت ہاؤس جاب کر رہا تھا سول اسپتال میں, اور مجھے یاد ہے کہ زخمیوں کو جو ہے نا ڈیڈ باڈیز میں سے زخمیوں کو نکالنا اور ان کا علاج کرنا, کیونکہ بستر کم پڑ گئے تھے زمین کے اوپر, ان کو ٹریٹ کیا گیا تھا. اور وہ جو جو سرکاری ہسپتال کا حال ہوتا ہے ویسے ہی تھا کہ ڈاکٹر بستر کو مل جاتا تھا, باقی نہیں. تو ہم نے پوری کوشش کی کہ ہم لوگوں کو بچانے کی کوشش کریں. ایک اچھی بات اور بھی ہوئی تھی, وہ یہ ہوئی تھی کہ جب وہ زخمی آ رہے تھے تو سول ہسپتال کے باہر میلوں لمبی لائن لگی ہوئی تھی لوگوں کی, جو اس لیے انتظار کر رہے تھے خون ڈونیٹ کرنے کے, کہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کریں گے تاکہ ان کی جانیں بچ سکیں. اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے جن کے ہاتھوں میں چوکر تھے اور ان میں لاکھوں روپے تھے, اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے, دوائیوں کی ضرورت ہے اور کس چیز کی ضرورت ہے, تو وہ دیکھیے. تو جب وہ اس کرائسس سے ہم نکل آئے تو ہم نے سوچا کہ ہم ایک اسپتال بتاتے یہ سول ہاسپٹل کی ایبلٹی کو صحیح کرتے ہیں, نیا بناتے ہیں. اور اس وقت کوئی 36 لاکھ روپے کا بجٹ بنایا ہم لوگوں نے. وہ آج کل کے حساب سے وہ کروڑوں میں تھا, 36 کروڑ تو ہوگا کم از کم. تو ہم نے پیسے جمع کرنے شروع کر دیے. تو پھر لیکن پیسے بہت تھے, 36 لاکھ کے آس پاس. ہم نے پہلی دفعہ سوچا کہ ہم بچوں کو, اسکول کے بچوں کو انوالو کرتے ہیں, اور ان کے پاس ہم جیسے یہ لطیفہ آپ لوگوں کے پاس آئے, آپ لوگوں کو انہوں نے کچھ منی باکسز دیے تھے. اس زمانے میں اس کو گلک کہا کرتے تھے, گلک دی. تو آپ کو یہ جان کے خوشی ہوگی کہ 36 لاکھ روپے میں سے 34 لاکھ روپے بچوں نے جمع کیے اسکول کے بچوں. تو میرے ساتھی ڈاکٹر ظفر زیدی وہ ایک دن بڑا پریشان تھے. پہلے ہم نے 12 لاکھ کا بنایا تھا کہ ہم اس کو پورا کر لیں گے, لیکن پھر چیزیں اور بڑھاتے گئے کہ یہ آکسیجن بھی سینٹر ہونا چاہیے, سیکشن بھی ہونا چاہیے, یہ مشین بھی. اسکول میں یہ منی باکسز بانٹ چکے تھے اور انتظار کر رہے تھے کہ وہاں سے کیا رزلٹ آتا ہے. تو ایک دن بہت فرسٹریشن میں ظفر بیٹھے کہتے بس یہ 12 لاکھ میں جتنا کام ہوا ہے وہ پورا کر لیتے ہیں اور اس کو ختم کر کے بس بہت ہو گیا. تو میں اس کو کہہ رہا تھا کہ پھر نہیں کرو, کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. ابھی ہم یہ بیٹھے نہیں تھے تو جیسے یہاں سے فون آیا کہ اب آپ آ جائیں, اسی طرح کے جو منی باکسز جمع کیے ہوئے تو انہوں نے اس کو کھول کے وہ لوگ پیسے نکال کے اس میں دیتے ہوئے. وہ ایک ہم نے سزوکی میں لے کے جا کے بینک سے چینج کرایا, ان کو نوٹ بنوائے, بہت مشکل کام تھا. لیکن اس وقت ہم نے جب اسکول کا وہ ایمرجنسی کا جب اناگوریشن ہو رہا تھا تو اس وقت جو ہے نا بورڈ لگ رہا تھا ایک رات پہلے. تو پہلے اپنے دوستوں سے کہا کہ اللہ نے انشاءاللہ موقع دیا تو ایک ہسپتال بنائیں گے جو کوالٹی کیئر کرے گا اور فری آف کاسٹ ہوگا, اور جہاں پر کوئی بیوروکریسی نہیں ہوتی. تو اچھا ایک سوال میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں, آپ لوگ خواب کب دیکھتے ہیں؟ سوتے وقت. وہ صبح بھول جاتے ہیں آپ, زیادہ تر یاد نہیں ہوتے. اچھا دنیا میں کچھ حاصل کرنا ہے نا تو سوتے میں خواب نہیں دیکھتے. خواب ایسے دیکھنا ہے جو آپ کو سونے نہ دے. جب آپ کو سونے نہیں دیں گے نا تو آپ کو اس کو جیسے انگل بن گیا. میڈم نے بھی, آپ کی ماما نے بھی, میں دیکھا ہر بچہ آپ کو اس طرح کہہ رہا تھا. انہوں نے بھی خواب دیکھا اور خواب دیکھ کے سوئی نہیں ہے, جاگ رہی ہے, وہ اس کو اتنا کچھ کرتی رہتی ہے. آج بھی کچھ مجھے بتا رہی تھی کہ میں فیملی سائن کر کے ہمارے آئی او ٹی کے ساتھ بہت خوش تھی. ہمیں بھی ایسی خوشی ہوتی کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ملتی ہیں. تو خواب ضرور ہے. دوسری بات, اہم بات یہ ہے کہ جو آج میں ہوں وہ صرف اپنی وجہ سے نہیں, وہ میرے والدین کی وجہ سے, اور میرے والدین کی تربیت, ان کی دعائیں, اور
جب بھی جاتا ہوں تو میں ضرور یاد کرتا ہوں، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، کیونکہ انہوں نے مجھے اس قابل بنایا. تو میرے والد صاحب تعلق گزار انسان، ان کی ایک عادت تھی کہ وہ دعا کو آواز کر کرتے اپنے بہن بھائی، ان کے بچوں اور اپنے بچوں کے نام لیتے. تو میرے لیے ساری زندگی انہوں نے ایک ہی دعا کی کہ باری کو خدمت خل کے جلدے کے ساتھ آتا بنانا، نہ دولت کے لیے، نہ شہرت کے لیے، نہ عزت کے لیے، بس یہی دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول کی. اور آج جو ہے انہیں کی دعاؤں کے معلوم محنت ہے کہ اب ہم جہاں تک پہنچ گئے. دوسری بات یہ کہ جو کیا سے پہلی بات کہ اس کا بنیاد ہے نا وہ یقین کے اوپر. یقین جو ہے نا یہاں سے اللہ کے اوپر کہ اللہ کر سکتا ہے. اللہ کے لیے کوئی ناممکن چیز نہیں ہے. ہم سب کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑی چیز ہے. جب ہم شروع کر رہے تھے تو میجورٹی یہی کہا کرتی تھی کہ یہ ہسپتال بن نہیں سکے گا، شاید بن جائے اور چلے گا مشکل. آپ پیسے لینا شروع کر دیں گے. کسی نے 1 مہینہ دیا، کسی نے 6 ماہ دیا، کسی نے سال دیا. آج الحمدللہ کوئی 15 سال پورا ہونے والا ہے. تو ایک ہسپتال سے شروع کیا تھا 2007 میں 150 بیڈ سے. آج الحمدللہ پورے پاکستان میں 13 ہسپتال اور پاکستان میں جو ہے ہمارے فیملی کیئر اور پبلک ہیلتھ کے پروگرام چل رہے ہیں. 4 بلڈ سینٹر ہیں، 4 فزیکل ریہیبلیٹیشن سینٹر ہیں، پرائمری ہیلتھ کلینکس ہیں، موبائل ہیلتھ کلینکس ہیں. ہمارا ایک بوٹ کلینک، پاکستان کی پہلی بوٹ کلینک جو ریور انڈس میں چلتی ہے سدن پر جا کے ابھی اس کو اور آگے بڑھائیں گے. اور یہ ایک یونیک انیشیٹو ہے. یہ دنیا بھر میں ایک اور ہے لیکن وہ یورپ کی سائڈ پہ ہے. اس علاقے میں، اس ریجن میں کوئی بھی نہیں ہے، پہلا ہے الحمدللہ. تو ہمارے پہلا سال کا بجٹ جو ہے نا 15 کروڑ روپے کا، 10 کروڑ روپے تھا. آج کتنا ہے کوئی اندازہ لگا ہے کتنا ہے بچوں؟ 150 کروڑ، مطلب 1.5 ارب روپے. ٹھیک ہے. اور کوئی اور بھائی جہاں پہ آپ بتاؤ 10 ارب روپے ہو. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بڑی ہمت کی ہے. کوئی اور ہمت کرنے والا ہے اس سے زیادہ؟ 500 کروڑ. ٹھیک ہے 5 ارب روپے ہو گئے نا. اور کوئی اس سے بڑا 10 سے کوئی آگے جائے گا؟ 20 ارب روپے. زبردست پہنچ رہے ہو. کوئی اور پہنچ رہا آگے 50 ارب روپے. تھوڑا سا زیادہ ہو گیا. 34 ارب روپے. 34 بلین میں 1 بلین میں کتنے سیکنڈ ہوتے ہیں بیٹا؟ پتہ نہیں، مجھے تو نہیں پتا. اکائی دہائی کو ہی میں بتا سکتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ آپ کو پتا ہے کہ یہ جو انڈس کا جو بجٹ ہے اور یہ تقریباً سمجھو کہ بلوچستان کے ہر بجٹ سے زیادہ ہے. جی بلوچستان کے ہر بجٹ سے زیادہ ہے. یہ سندھ کے بجٹ کا 20% ہے، پنجاب کے بجٹ کا 15% ہے، KPK کے بجٹ کا 25% ہے. پورے صوبے کے بجٹ کے حساب سے. کیونکہ تو آپ اور میں تو دے جائیں گے جی کو 34 ارب روپے کہاں سے جمع ہو گئے. لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی امید کیسے آتی ہے کہ 10,000 امپلائیز ہیں 34 ارب روپے. یہ تو صرف میں آپریشن کی بات کر رہا ہوں. ایکسپینشن میں ہمارا 50 ارب روپے ایک ہے اور 16 ارب روپے ایک اور ہے، تو 1 ٹریلین ہے. تو وہ مجھ سے کہتے ہیں تم کو نیند کیسے آتی ہے؟ تو میرا جواب یہ ہوتا ہے کہ میری بیٹوں کو مجھ سے صرف ایک شکایت ہے کہ میں بستر پہ لیٹنے سے پہلے سو چکا ہوتا. الحمدللہ اتنی سکون کی نیند آتی ہے کیونکہ جس ذات نے یہ کرنا ہے اس ذات کو وہ ذات سوتی نہیں ہے. اس ذات کے صفر کی کوئی حد نہیں ہے اور وہ کہتا ہے کن فیکون اور ہو جاتا ہے. الحمدللہ. تو آپ لوگ جہاں آج پہنچے ہیں
کوئی سوچ سکتا تھا کہ اس علاقے میں ایک ایسا اچھا اسکول, ایسے بچے جو کہ پرائیویٹ اسکول میں بھی اتنے ڈسپلن بچے نظر نہیں آتے, تو آپ لوگ ان سے بہت بہتر ہیں بچوں. اچھا, اب آپ ایک سوال یہ کہ آپ سمجھتے کہ مہینے کے میں کتنے مریض ٹریٹ کرتے ہوں گے پورے نیٹ ورک؟ 1 ملین. یہ وہی ہے جیسے 50 ملین کا 1 ملین کا آتا ہے نا, یہ کچھ بنے گا. تو یہ تقریباً ½ ملین, ابھی مہینے کے ½ ملین. لیکن ابھی جب ہم اگلے سال ہم نے لاہور میں بھی ایک ہاسپٹل بنا لیا ہے 600 بیڈ کا, تو 100 بیڈ کا چیز ہو چکا ہے. تو وہ اب 600 بیڈ کا ہو جائے گا اگلے 2 سال میں. کراچی والا ہاسپٹل 1350 بیڈ پہ چلا جائے گا. اس کی کنسٹرکشن کاسٹ بھی 50 بلین ہے. بچے نے کہا تھا نا 50 بلین سے اس کی ایکسپینشن کی ہے. لیکن یہ مجھے یقین ہے کہ یہ ہو جائے گا. لیکن یہ نہیں پتا کہ ثواب کس کو ملا ہے, کیونکہ اللہ نے ہی توفیق دے دی ہے کس کو کیا ہو, کس کو اللہ نے حساب دے گا. مشکلات آتی ہیں زندگی میں, مشکلات آتی ہیں اور آنی چاہیے. اللہ چاہتا ہے کیونکہ اللہ بہت زیادہ دینا چاہتا ہے, بہت زیادہ ثواب دینا چاہتا ہے. وہ آسانی سے نہیں دیتا. وہ جب تکلیف آتی ہے تو آدمی کیا کرتا ہے؟ کوشش. ہاں, زبردست. اور اس سے زیادہ چلے جائے گا تو پھر کیا کرتا ہے؟ جو آپ کی دعا کرتا ہے, اللہ سے دعا کرتا ہے, اور اللہ سے دعا, اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم لوگ جب اپنے کام میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ دنیا سے دور ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی کر رہے ہیں, لیکن اللہ کی رسی کھینچتا ہے. اور اس کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں رسی پکڑی بھی ہے. جب وہ گرتا ہے تو پھر ہم اللہ کی طرف جاتے ہیں, اللہ سے دعا کرتے ہیں. تو ایک دفعہ پھر آپ سب لوگوں کا بچوں, آپ لوگوں نے یہ کہ یہ ون ٹائم نہیں ہے, یہ آپ کی زندگی کے ساتھ ہے, ایک آپ کے ساتھ ہے. جب تک آپ زندہ ہیں آپ نے کچھ نہ کچھ اس میں ڈالنا ہے. اور اگر دعا لوگ کرتے ہیں تو دوسرا دعا کرتا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کی بہت ساری مشکلات جو ہے نا آپ سے دور کر دیتا ہے. آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا آپ آنے والی تھی اور اللہ نے ہمیں روک دیا. تو بہت شکریہ آپ لوگوں کو بیٹا, بچوں, بیٹیوں, بیٹوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمارے جیسے بنائے, اور ہم سب لوگ ہم اپنی زندگی میں ایک صحت مند خوشحال پاکستان دیں. بہت شکریہ. پوچھنا ہے آپ کو, کوئی کوشچن ہے؟ The donate funds you get, how much do they take to get the medicine? Because medicine is very expensive. بیٹا ہماری about 40% جو ہے نا ہمارا میڈیسن اور کنزیومبلس کو لگتا ہے, 40%. اور جو مریض آ جائے, کینسر کا بچہ ہوتا ہے نا, ایک ایوریج کینسر کے بچے کے اوپر 6.5 لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں میڈیسن سے, 6.5 لاکھ روپے, اور سال سے 2 سال کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ہاسپٹل اسکول بناتے ہیں تو ان بچوں کو ہم اسکول میں پڑھاتے ہیں تاکہ جب وہ واپس جائے تو اپنے دوستوں کے پاس ہی جائے, اپنی کلاس میں جائے. ان کو ہم کھلونے دیتے ہیں, ان کے لیے عید بازار لگاتے ہیں. تو آپ لوگ بھی جب کسی بتائیں, چکر لگائیں, اپنے دوستوں سے ملے, ان کی What inspired to do this, to make Indus Hospital? بیٹا انسپریشن بڑا اچھا سوال ہے, کیونکہ جب سول ہسپتال میں جب میڈیکل پڑھ رہے تھے, تھوڑے سے آپ سے بڑے تھے, اور اس وقت جب سول ہاسپٹل میں جتنے مریض آیا کرتے تھے وہ غریب ترین لوگ آتے تھے, پورے پاکستان سے, ڈیل سندھ سے, پنجاب سے, بلوچستان سے, افغانستان سے, کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہوتے تھے. تو ہر مریض ایک پانی لے کر آتا تھا. کوئی اپنی بکری بیچ کے آتا تھا, کوئی اپنی بھینس بیچ کے آتا تھا, کوئی اپنے گھر بیچ کے آتا تھا.
اور بہت سارے والدین کو میں نے اپنی جوان اولاد کے لیے کہتے سنا کہ ڈاکٹر اس کو مر جانے دیتے ہیں، کیونکہ ایک کو بچائیں تو گھر میں 4 ملتے ہیں. یہ سودا برا نہیں ہوتا کہ ایک کو جانے دے 4 کو بچائیں. اس قسم کے حالات میں اگر آپ پڑھ رہے ہوں تو کوئی جس پہ بھی کوئی حص ہوگی وہ کچھ نہ کچھ کرنا چاہے گا. تو یہ ایکسپریشن کی When someone is blood, who gives them blood? بلڈ تو بیٹا بلڈ انسان کو ہی دے سکتا ہے، انسان ہی دے سکتا ہے. تو میں ہمارا جو سفر تھا نا جب میں وہ شروع ہوا بلڈ بینک سے 1982 تک 81 تک جو بلڈ کا سورس ہوتا تھا وہ پروفیشنل ڈونر ہوتے تھے، بلڈ ایڈکٹس ہوتے تھے. وہ اپنا بلڈ بھیجا کرتے تھے ہفتے میں 1 دن میں 2 دفعہ بھی. ایک ایلڈی بچہ جو ہے نا 18 سال سے اوپر 17 سال سے 60 سال تک لوگ دے سکتے ہیں، وہ 3 مہینے میں 1 دفعہ بلڈ دے سکتے ہیں. تو یہ لوگ تو ان کے بلڈ کے علاوہ سب کچھ ہوتا تھا، ہیپیٹائٹس، HIV، ملیریا، سفلس، یہ ایون میں اسٹرائک پہ گئے. تو ہم نے پھر اس وقت سوچا کہ اپنا بلڈ بینک بناتے. تو پہلا بلڈ بینک راؤ میڈیکل کالج میں اسٹوڈنٹ سے بنایا اور میری خوش قسمتی تھی کہ میں اس کا پروجیکٹ ڈائریکٹر تھا. تو وہاں سے بلڈ بینک بنا اور آپ وہ بلڈ بینک کرتے تو آپ سب جب آپ لوگ آج عہد کر لیں کہ جب آپ لوگ 17 سال کے ہوں گے تو ہر 3 مہینے میں Sir, what is your ambulance name? What is your ambulance name? بیٹا ایمبولینس کا ہمارا کوئی نام نہیں ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جب امن کی ایمبولینس ہے تو ہم کیوں بنائیں، ڈپلیکیشن کیوں کریں. ایک اچھی ایمبولینس کا سسٹم موجود ہے تو ہم امن ایمبولینس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اب وہ کیسے بھی ریسکیو بن گیا ہے تو اگر کوئی نیا ہوا تو ہم کو سنائیں گے، پھر آپ سے پوچھیں گے کہ کیا نام ہے. Okay. Sir, if you have a chance to become anything else, how will you save life? But if you don't become a doctor, you can be anything else. So how will you save the life? If you don't become a doctor, what is your favorite career then? What other way? اس کو میں ذرا ریفریز کر دیتا ہوں کہ اگر آپ ڈاکٹر نہیں ہیں کوئی اور بھی تو آپ کیسے کر سکتے ہیں. تو ہر طریقے سے لائف سیو کی جا سکتی ہے. اگر انجینئر ہے تو آپ نے روڈ اچھے بنانے ہیں، آپ نے پل اچھے بنانے ہیں، ویسے نہیں بنانا ہے کہ جو بھی گر جائیں. کیونکہ آپ کے علاقے میں گر گیا تھا وہ پاری پور روڈ ہوتا ہے تو روڈ ایسے بنائے کہ جہاں پر گڈھے فوراً نہ ہو جائے تو وہ بھی زندگی میں ہے. اور پھر کسی کو ایک اچھی بات بتا دینا، صحت کی کوئی ٹپ دے دینا، یہی بتانا کہ آپ لوگ بہت کام کر سکتے ہیں. لیکن بچے بھی ابھی کچھ بنے نہیں ہیں، لیکن سگریٹ سے بلڈ آپ کا کینسر ہوتا ہے، لنگ کینسر ہوتا ہے، ماؤتھ کا کینسر، پان گٹکا جو آپ کے علاقے میں بہت کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور بچیاں خاص طور پر، کیونکہ بچیاں جب کہتی ہے باپ کو نا کہ آپ نے یہ نہیں کرنا تو باپ کو کیا کرے. بچہ کہتا ہے نا نہیں سنتے، بچی کی بات سنتے ہیں تو وہ ہاتھ روک دیتے ہیں. بیٹی نے آپ کو بتایا کہ سگریٹ نہیں پیو، گٹکا نہیں کھاؤ، تو یہ بھی ایک طریقہ سے اپلائی ہو جائے. Why do you only help children and adults also have cancer? Why don't you help them? ویری گڈ کوشچن. اصل میں جو چائلڈ کینسر جو تھا وہ ہمارے ڈاکٹر شہزاد اشرف نے شروع کیا تھا پاکستان میں. وہ اپنا ایک ہاسپٹل بنا رہے تھے
تو میں نے ان سے کہا کہ مل کے ساتھ کام کرتے ہیں کیونکہ ملنے میں برکت ہوتی ہے. تو وہ آ گئے تو وہ شروع ہو گیا. اگر ابھی 150 بیڈ میں ہمارے پاس اتنا کچھ نہیں تھا کہ ہم کینسر بھی شروع کر سکیں. لیکن خوشخبری آپ کے لیے یہ ہے کہ نیا جو ہاسپٹل بن رہا ہے اس میں بڑوں کے کینسر کا بھی بن گیا. تو وہاں پر ریڈیشن تھراپی بھی ہوگی, سب کچھ ہوگا انشاءاللہ. بیٹا اس کو What is your favorite hobby that you have? What is your favorite hobby? فیوریٹ ہابی, میری ہابی یہی ہے جو میں کر رہا ہوں. یہ بہت دیر سے ہاتھ ریز کیا پیچھے دیکھیے میں How time you take to manage Indus Hospital? How many years? How much time? تو خواب ہم نے 1987 میں دیکھا تھا اور 2005 میں اپنے کام شروع کیا تھا اور 2007 میں ہاسپٹل شروع ہو گیا. How much time did you achieve your goal? How much time did you achieve your goal? ہاسپٹل میں جیسے میں نے اس کو بتایا یہ اتنا ہی رہا, لیکن میں سمجھتا ہوں جو ہم نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ اللہ میاں نے اس ٹائم میں کرا دیا. مطلب کو سوچا تھا ایک اسپتال بنائے, اب 13 اسپتال بن گئے, ابھی پائپ لائن میں 4-5 اور بھی ہے. تو میں جب شہر سے نکلتا ہوں کسی پتہ اسلام آباد گیا, لاہور گیا, تو یہاں پر ہسپتال میں بے چینی ہوتی ہے باقی ایڈمنسٹریشن میں کہ بھائی صاحب واپس آ کے کتنی اور کمٹمنٹ کر کے نہیں آ جائے گی کہ ہم اور ہاسپٹل لے گئے آپ سے. Hospital, how many patients in your hospital? پہلے جب شروع کیا تھا 150 بیڈ تھا. پہلے تھوڑے مریض تھے, پریشانی تھی کہ کیونکہ وہ لوگ سوچ نہیں سکتے تھے. ہاسپٹل بہت خوبصورت تھا ہمارا سے نا, تو جب باہر سے کوئی یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ کوئی فری بھی کوئی کام کر سکتا ہے, تو لوگ گھبراتے تھے اندر آنے میں, اندر آنے میں گھبرایا کرتے تھے. پھر جب مریض سے پتہ لگا لوگوں کو یہاں پر کچھ پیسے نہیں لیتے, وہاں پہ کیش کاؤنٹر ہی نہیں ہے, تو پھر اس کے بعد تو اب تو کوئی ہزاروں مریض روز آتے ہیں. لوگ ہم سے لوگوں کو ایک شکایت ہے کہ وقت بہت لگتا ہے, ویٹنگ لسٹ بہت لمبی ہے, اسی لیے ہم بڑا ہاسپٹل بنا رہے ہیں تاکہ یہ بھی تکلیف کم ہو جائے. Sir, when you are in your childhood stage, what you want to be? ٹھیک ہے, میں ہمیشہ سے ڈاکٹر بننا تھا. ہمارے زمانے میں دو ہی پروفیشن ہوتے تھے, یا ڈاکٹر بنیں گے یا انجینئر بنیں گے, اور جو جن دونوں کو یہاں داخلہ, جس کو یہاں داخلہ نہیں ملتا تھا وہ کامرس میں چلا جاتا تھا. تو اس پر اب تو بہت چوائسیز ہیں آپ کے پاس. How many hospitals you have in Pakistan? 13 ہاسپٹل. How does a typical day in your life look like? How does a typical day in your life look like? بہت اچھا, بہت اچھا. So my day starts at 4:45 in the morning, around the year. اور صبح سردیوں میں وہ فجر سے پہلے ہوتا ہے, گرمیوں میں فجر کے بعد. میں صبح واک کرنے میں جاتا ہوں, 5 سے 6 میں واک کرتا ہوں. پھر میں آتا ہوں تھوڑا سا کام کر کے, میں اسپتال پہنچ جاتا ہوں آنے کا ٹائم 8 بجے. یہ دقت کیا ہے, اور یہ پھر چلتا رہتا ہے, تو 24 گھنٹے ایسے ہی ہوتا ہے, تو تھوڑا بہت ریسٹ بھی مل جاتا ہے. لیکن یہ ہے کہ جو یہ میں نے جب آپ نے واک کا ذکر کیا, پاکستانی قوم ایک عجیب قوم ہے, بہت ہی عجیب قوم ہے. کرائسس میں یہ قوم جو ہے نا بہت بہترین قوم ہے. تو آپ دیکھ لیں 2005 کا زلزلہ ہو, 2010 اور 11 کا سیلاب ہو, یا کووڈ ہو 2 سال, جس طریقے سے اس قوم نے اس کا مقابلہ کیا, اور اس طریقے سے, اور بڑی گیونگ نیشن ہے, کو پتہ ہو جہاں پر اچھا کام ہوتا ہے.
تو میں نے جب واک شروع کی تھی کوئی کچھ سالوں پہلے، اور وہ میں نے دسمبر میں شروع کی. میں پریسیڈنس میں رہتا ہوں وہاں پر ریل پارک کے پاس. تو سردیوں میں نے شروع کی تھی. تو میں 5 بجے جب اندھیرا تھا، میں اور میرا دوست جب وہاں گئے تو پہلے دن تھا. تو جب ہم وہاں اندر داخل ہو گئے تو ایک گاڑی کی آواز آئی، جیسے کہ گاڑی آ رہی ہے. تو اس کے بعد عورت میرا بچوں کی آواز آئی، وائٹ وائٹ کرتے ہیں. اور میں نے دیکھا کہ ایک آدمی اترتا ہے، وہ اپنی گاڑی سے وہاں پر صبح صبح ڈبل روٹی ڈال رہا ہوں بچوں کی. تو یہ روز ہوئے رات کو، روز صبح یہ 5 بجے وہ اندھیرے یہ کام کرتا ہے. دوسرے دن ہم جا رہے تھے، ایک سامنے ہمارے سامنے ایک شخص جا رہا تھا، اس کے ہاتھ میں شاپنگ بیگ تھا اور اس کے پیچھے بلی کتے چل رہے. وہ ایک جگہ مسجد کے پاس ایک کچرا پڑا ہوا تھا، اس میں دودھ ڈالا اور یہ بلی کتے دودھ پی رہے تھے. پھر کچھ لوگ مجھے نظر آئے، وہ کبوتر کو دانا ڈال رہے تھے. اور جو آخری بات میں ابھی سنا رہا ہوں، تو جب سے اس ناتوں میں روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں پہ پہاڑی ہے، تو میرا دوست پہاڑی سے نیچے آ رہے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ کوئی دور جھاڑیوں میں کوئی چیز کا تلاش کر رہا ہے کوئی شخص. تو ہم آپس میں تجسس اٹھا، آپس میں کہہ رہے تھے کہ کیا پتہ نہیں کیا ڈھونڈ رہا ہے. اس نے کچھ کہا، میں نے کچھ کہا. جب نزدیک پہنچے تو وہ جا چکا. تجسس اٹھا کہ دیکھیے کہ کیا چیز ہے، اس کو نہیں ملا جائے، ہم کو مل جائے. تو آپ یقین کریں کہ جو چیز دیکھی اس میں لا دیا کہ وہاں پر آٹے کی ایک لکیر تھی اور دوسری طرف چونٹیوں کی ایک لکیر. تو جس قوم کے لوگ چونٹیوں کے لیے، بلی کتوں کے لیے، کبوتروں کے لیے، بطخوں کے لیے کر سکتے ہیں، تو انسان تو بہت بڑی چیز ہے. How many awards you got? بیٹا میں تو اوائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آپ کو کیا پسند ہے؟ مجھے کیا پسند ہے؟ مجھے افغانی پلاؤ بہت اچھا لگتا ہے. ہاں یہ اچھی. Sir, what are your future goals about this hospital? فیوچر گولس ہمارا یہ ہے کہ وی وانٹ ٹو بی دا NHS آف پاکستان، نیشنل ہیلتھ سروسز آف پاکستان. جہاں پر بھی لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے ہم وہاں پہنچیں. تو جہاں ضرورت ہوگی ہم جائیں گے. اور ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جی ایسی انسان کا ویژن اس کی زندگی میں پورا نہیں ہوتا، لیکن ایک بات بنا دیتا ہے. اور اس کے بعد یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو 63 سال کی عمر دی. اللہ چاہتے تو 999 سال بھی دے سکتے جس حضرت نوح کو دی تھی. لیکن اللہ نے ایک بات بنا دی، اور اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں اس کو لے کے آگے چلتے ہیں. تو کہاں تک میرا رول ہے یہ مجھے نہیں پتا، کیونکہ آپ کا جانے کا وقت نہیں پتا. جانا سب نے، لیکن ایک راستہ بنا دیں، لوگ تیار کر لیں، اور وہ لوگ اس مشن کو آگے لے کے جائیں گے. Sir, what kind of treatment do you do of cancer? Like lung cancer, mouth cancer, what? بچوں کا جو کینسر ہے وہ تمام کینسر سے علاج کرتے ہیں. ہر قسم کا، بلڈ کینسر ہو، سافٹ ٹیشو کینسر ہو، آئی کا کینسر ہو، لنگس کا کینسر ہو. بڑوں کا جو کینسر ہے اس کی سرجری ہے. اور نئے ہسپتال میں، اور ہمارے پاس 300 بیڈ ہیں نئے، وہاں پر کتنے ہو رہے ہوں گے آپ خود کیلکولیٹ کر لیں. ایسا آپ کو آتا ہے نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو بڑے بھی ہیں اور بچے بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں بڑا ہو کے یہ بنوں گا، خواب ہوتی ہے کہ میں یہ بنوں گا، وہ بنوں گا. تو بس خواب نہیں دیکھنا چاہیے کہ ہم کو اس کے اوپر ہمارے اگر دیر سے پتہ لگے وہ ڈینجرس ہے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ پہلے تو وہ چیز کھائی نہ جائے جیسے کینسر ہوتا ہے، جیسے سگریٹ نہیں پیا جائے، پان گٹکا نہ کھایا جائے. تو پریونشن سب سے بہتر چیز ہے. اللہ تعالیٰ ہر چیز کے لیے، جیسے یہ سردیوں سے چلا رہا ہے، پریونشن از بیٹر دین کیور.
تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن ذرا ہی بھی کوئی بھی ایسی چیز ہو تو فوراً ڈاکٹر سے ریویو کرنا چاہیے, اس کو بڑھانا نہیں چاہیے, کیونکہ انیشیل اسٹیج میں اگر پتہ لگ جائے گا تو کینسر کا علاج ہے, مکمل علاج موجود ہے. اگر اسٹیج بڑھ جائے تو پھر چانسز کم ہوتے جاتے ہیں. سب سے زیادہ جو ہے نا وہ سارکوما ہوتا ہے جو کہ بونس کا اور اسپیسیفکیشن کا ہوتا ہے. جی بیٹا اس کو ایوارڈ ملے گا, اس نے بہت سارے سوال کیے ان کے ذریعے بیٹا ہی بچہ آپ سوال پوچھیں. Did you have branches to other countries? نہ کیا خواب ہے, پہلے اپنے ملک کو کور کر لیں. ٹھیک ہے نا, پہلے اپنے ملک کو کور کر لیں. پہلے ہم نے کہا کہ کراچی سے شروع کرتے ہیں, اب ہم الحمدللہ پاکستان میں کافی حد تک جا چکے ہیں, اور جو امیڈیٹلی مجھے جو لگتا ہے جہاں کریں گے ٹیلی میڈیسن سے کر لیں گے وہ افغانستان ہوتا ہے. اس دن جب آپ چھوٹے تھے تب آپ نے خواب دیکھا تھا کہ میں یہ بناؤں گا, تب آپ کے اندر کانفیڈنس تھا؟ بالکل بالکل تھا. کتنا تھا؟ بہت تھا. آپ کے گھر میں کتنے کمرے ہیں؟ ایک کمرہ. میرے کمرے اور آپ کے کتنا کمرے ہیں؟ دو بہن کا. آپ کو بنا کتنی ہو؟ میرے گھر میں 2.5 کمرے اور ہم 11 بہن بھائی. ٹھیک ہے نا. اور اس زمانے میں کراچی انٹرنیشنل ایئرپورٹ ہوتا تھا, تو ہمارے رشتے دار پشاور سے آتے وہ بھی ہمارے پاس ہی رہتے تھے. ٹھیک ہے, کیونکہ جس کو باہر جانا ہوتا تھا. تو اس سب ہنگامے میں ڈاکٹر بنا. تب آپ کی امی یا ابو آپ کو سپورٹ کرتے تھے, آپ کے بہن بھائی سب سپورٹ کرتے تھے. Sir, what if you don't get any donation? So what will you do? Whatever happens is happen. So how will you save the lives? Because sometimes they are also poor. Because citizens, they do not have money. بڑا اچھا سوال ہے. یہ تو بڑے لوگ پوچھتے ہیں, اور یہ تو فائنانس والے لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہوتے کیوں ہوگا. پہلی بات تو یہ کہ جس ذات پہ ہم کو یقین ہے تو اللہ میاں یہ موقع آنے نہیں دے گا. لیکن آپ مستقبل ہے نا ہمارا. یہ لوگ اتنے سارے لوگ ہیں, یہ لوگ بہت سارے پیسے بڑے ہو جائیں گے ان شاء اللہ. ٹھیک ہے نا. تو یہ لوگ آج دے رہے ہیں, اس عمر میں دے رہے ہیں جبکہ کم ہے پیسے, لیکن کچھ نکال کے, کچھ پیڑ کو کاٹ کے, کوئی چیز اپنی خواہش کو ختم کر کے آپ نے ڈالا ہوگا نا. آپ نے سوچا ہوا آج میں یہ تو ایک فلسفانہ اور یہ اسپرچل جواب ہے. لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اپنا ایک کوئی ایسا ایک نظام بھی بنا دیں جیسے ہم بڑے انوویشن لیب کرتے. اب لوگ ہم کو اپنی پراپرٹی ڈونیٹ کر کے جا رہے ہیں. ہمارے پاس رینٹل پراپرٹی ہے جہاں سے کرایہ دیا. تو اللہ تعالیٰ کا ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم کہیں گے کہ ہم کو پیسے نہیں چاہیے, کیونکہ ہمارے اتنے بزنسز ہو گئے ہیں کہ وہ خود اسپتال کو سپورٹ کریں گے. سوال اچھا ہے بیٹا, بہت اچھا ہے. Thank you so much, and thank you so much students. میں نے بھی نہیں سوچا تھا اتنے سارے انفارمیٹیو سوال ہوتے ہیں. ابھی بھی لوگ یاد رکھے رہے ہیں. بالکل بالکل, لیکن وقت کی کمی ہے. بالکل وقت کی کمی بھی ہے, اور دوسرا یہ بھی کہ now we all are super excited. کوئی گیس کر سکتا ہے کتنی اماؤنٹ ہم لوگوں نے جمع کی ہے؟ Can anyone guess? Random guesses. Okay. پکڑ لیں جس طرح یہ آپ کو ارب دے گا انشاء اللہ. ہاں بڑا دیکھا ہے جو
آج ہم نے سیکھا بھی ہے, بڑا خواب ہم نے دیکھا ہے, تو بالکل اب راتوں کو جگائے گا یہ خواب. اچھا, so today it gives us immense pride that our community has raised over 2 lakh rupees. آپ لوگوں کی میں ساری ویڈیوز دیکھتی تھی جب آپ لوگ روڈ پہ نکل کے گلیوں میں دکانوں پہ وہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز انہوں نے بنا کے شیئر کی تھی کہ بچے جا کے, اور کسی نے بھی ان کو انکار نہیں کیا. یہ جو مزے کی بات ہے کہ یہ جہاں جہاں بھی گئے, دکاندار ہو گئے, ٹھیلے والے ہو گئے, کوئی بھی ان بچوں کو منع نہیں کرتا تھا. کوئی 2 روپے, کوئی 5 روپے. انڈس کی بلڈ بینک کی یہاں پہ ڈرائیوز بھی کی ہیں, 2 دفعہ ہم نے یہاں پہ بلڈ ڈونیشن کے کیمپ لگائے ہیں. تو اور اس میں ہمارے آپ کے پیرنٹس آئے ہیں, انہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے, تو اپنے پیرنٹس کے لیے بھی کلیپنگ کریں. رمضان کے بعد پھر ہم ایک اور بلڈ ڈونیشن ڈرائیو یہاں لگائیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ, کیونکہ آپ ابھی چھوٹے ہیں, آپ جب 17 سال کے ہو جائیں گے نا پھر آپ بھی بلڈ ڈونیٹ کر سکیں. اور قدرتی نظام ہے کہ جب آپ بلڈ دیتے ہیں اور 3 مہینے کے اندر اندر آپ کا وہ سارا بلڈ دوبارہ اللہ میں آپ کی باڈی کے اندر بنا دیتے ہیں, پھر آپ پھر دے سکتے ہیں. آپ کمزور نہیں پڑتے بلڈ دینے سے, ٹھیک ہے. جو ہے نا آپ کا بلڈ جو ہے نا 3 مہینے میں چینج ہوتا ہے. جب آپ جو بلڈ دیتے ہیں تو وہ پھر ضائع نہیں ہوتا, آپ کسی کو دے دیتے ہیں, آپ کو بننا ہی ہے, 3 مہینے بعد ویسے ہی اس کا ختم ہونا ہے, تو کسی کے کام آ جائے. اچھا, یہ بات تو بڑی نئی, مجھے بھی نہیں پتا تھی کہ اگر آپ وہ اپنا بلڈ نہیں دیں گے تو وہ 3 مہینے بعد ویسے ہی ضائع ہو جائے گا. اس سے بہتر ہے ضائع ہونے سے پہلے کسی کو دے دیں, ٹھیک ہے. تو ہر 3 مہینے سے ہم بلڈ دے سکتے ہیں. اس از بیوٹیفل. میرے بڑے انسپریشن رہے ہیں, بہت ٹائم ہو گیا. کتنے لوگ آبدہ آنٹی کو جانتے ہیں جو میرے ساتھ اکثر ادھر آتی ہیں, میری دوست بھی ہیں, کرن میں ڈائریکٹر بھی ہیں, کتنے لوگ آتی ہیں میرے ساتھ آبدہ آنٹی, جانتے ہیں نا. تو آبدہ آنٹی بھی بہت کلوزلی کام کرتی ہیں ڈاکٹر باری کے ساتھ. تو آج میں ان کو مس کر رہی ہوں, انہوں نے ہی مجھے کنیکٹ بھی کرایا تھا اس پورے پروسیس کے لیے. اور ماشاءاللہ ہماری باتوں میں ہمیشہ, میری اور آبدہ کی باتوں میں انٹرسٹ ہمیشہ رہتا ہے. جزاک اللہ, آپ آئے ادھر, کی خوشی ہو رہی ہے. تھینک یو سو مچ, تھینک یو. I want to take this opportunity on the behalf of entire Turn Foundation to pay you with a great gratitude that you have been here with us and spending your precious moment just to appreciate the efforts that we are putting in. And thank you so much. It's a great learning process for us, and we learned a lot through this act of kindness. And we are glad and looking forward to welcome you here again. Thank you so much. Yeah, guys, نہیں آج یہ کرن فاؤنڈیشن کا جو نیو کیمپس ہے, یہاں پر اسکول کے بچوں نے کینسر کے بچوں کو ان کے لیے
तैयारी से आपको बहुत बुरी खबर आ रही है, लेकिन ये यहाँ पर आकर आपको लगता है कि आप जैसे तैयारी में नहीं, और ये डिस परसेप्शन है, ये मेरे ख्याल में ये स्टूडेंट्स को बहुत पैदा करने की जगह है। आपकी और 2,26,000 बच्चों की उनके आगे के लिए अगर देखें तो लोग सोशल खुद अपनी जेबों से और लोगों से करवाया, ये इसकी मिसाल नहीं मिलती। मैं हज़ारों बच्चों का आपका भी और फाउंडेशन का क्योंकि ये इतने चैलेंजेस इतने बड़े हैं, मिलकर इस चीज़ को पूरा कर सकें। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम सकीना खत्री है, मैं फाउंडेशन की फाउंडर हूँ। डॉक्टर वानी के साथ मेरा बहुत पुराना रिश्ता है और बहुत ही बड़ी इंस्पिरेशन है वो मेरे लिए भी और हम सब के लिए, पूरी कौम के लिए। आज हमारे बच्चों ने गली गली में जाकर 5-5 रुपये 10-10 रुपये करके जमा करके माशाल्लाह जो भी उनको दिया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि वो बहुत बड़ा होके आपको काम आए और अल्लाह ताला उसको कबूल करे। और ये बच्चे और करना चाहते हैं इंशाअल्लाह ताला। आपके काम से हम इतने इंस्पायर्ड हैं, अच्छा ये हम अल्फाज हैं, अल्लाह आपको और तरक्की दे और हम जो कर सकें आपके लिए। Together we can save lives. Four.